پہلے میں پڑھتا ہوں پھر پڑھنا، ایک روحانی مزہ آ جائے گا۔ میرا چینل جب شروع ہوتا ہے، جب کہ خبریں ہیں، دنیا کی خبریں، لیکن میں اس کو بھی ذکر سے شروع کرتا ہوں۔ میرے چینل کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ اللہ ہی اللہ کیا کرو، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو، اللہ ہی اللہ۔ تو رمیش بھی کرتا ہے اللہ ہی اللہ، اور گنیش بھی سنتا ہے تو کرتا ہے، ارے بولو تو چلو تم بھی کر لو، تم تو عبداللہ ہو۔ جب میں رمیش پرکاش کو کرنے پر مجبور کر دیتا ہوں تو تم تو کون ہو؟ عبداللہ ہو۔ تو چلو میرے ساتھ بولنا، اللہ ہی اللہ کیا کرو، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو، اللہ ہی اللہ۔ پھر ایک بار، اللہ ہی اللہ کیا کرو، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو، اللہ ہی اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ بتاؤ کتنا مزہ آیا؟ او یارو، بس آج میں اپنی باتوں کو اسی دائرے میں آپ تک پہنچاؤں گا کہ جوڑ لو، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو۔ اور میرے یارو، یہ اللہ والے جو محنتیں کروا رہے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھو، آؤ ان کی مجلسوں میں، آؤ ان کی مجلسوں میں بیٹھو، ان کی مجلسوں میں کرو اللہ 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 اللہ۔ ان کی مجلسوں میں بیٹھو گے تو جیسے کسی نے کہا ہے نا، اللہ سے ملوا جاتی ہے، بولو اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ایک بار پھر بولنا، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ یہی تو محنت ہے، دعوت و تبلیغ کے پاکیزہ مشن سے ایمان پر محنت کروائی جا رہی ہے کہ ہمارا رشتہ رب سے جڑ جائے، ہمارے دل اور دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ زندگی اللہ کے ہاتھ ہے، موت اللہ کے ہاتھ ہے، نفع اللہ کے ہاتھ ہے، نقصان اللہ کے ہاتھ ہے، یہ ہوائیں یہ فضائیں سب اللہ کے ہاتھ ہے، یہ کائنات کا سسٹم یہ پورا نظام اللہ کے ہاتھ ہے، یہ بادلوں کو لانا اللہ کے ہاتھ، یہ بادلوں کا برسانا اللہ کے ہاتھ، یہ بادلوں کا چلانا اللہ کے ہاتھ، یہ ہواؤں کا چلانا اللہ کے ہاتھ، یہ ہواؤں کو روک دینا اللہ کے ہاتھ، یہ کورونا کا لانا اللہ کے ہاتھ، اور یہ کورونا کا بھگانا اللہ کے ہاتھ۔ یہ کورونا بھی خود نہیں آیا تھا، نہیں سمجھا آپ؟ آیا نہیں تھا، موڑ نہیں تھا اس کا، ہندوستان آنے کا موڑ قسم خدا کی، میں نے انٹرویو لیا ہے، کورونا کا موڑ نہیں تھا۔ میڈیا والوں نے میرے اس بیان کو بہت ہنگامہ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ کورونا کا موڈ تھا ہی نہیں ہندوستان میں آنے کا، مگر تم نے ایمان والوں کو چھیڑخانی کی ہے۔ جملہ سن لو، بھی میں نے ڈاکٹر عزیر صاحب کو سمجھایا، ہم لوگ بیٹھے تھے یہاں، تو میں نے کہا کہ کورونا کا موڈ نہیں تھا آنے کا، لیکن تم نے ایمان والوں کو چھیڑخانی کی ہے۔ ایمان والا 1 سال تک کے NRC کے دھرنے دیتے بیٹھا تھا، خیر تمہارے گجرات میں نہیں تھے میرا خیال دھرنے زیادہ، کیونکہ گجرات کے لوگ شریف لوگ ہیں، ہم لوگ زیادہ ہنگامے کرتے ہیں، ہم لوگ بدمعاش لوگ ہیں۔ اگر تمہارے گجرات میں بلقیس پر ظلم ہو تو سب سے پہلا دھرنا ہندوستان میں ہوتا ہے تو جلگاؤں میں مفتی ہارون کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اور مجھے یہ کہنے پر گرو ہے، فخر ہے، کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے کہ ظلم کے خلاف بولو، منہ کھولو، برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، نہیں ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو کم از کم زبان سے بولو۔ تو اس وقت میں نے حکومت سے کہا کہ 1 سال تک کے مسلمان NRC کے دھرنے پر بیٹھا تھا،
حکومت یہ کہتی تھی کہ نکال کر رہیں گے، ملک سے نکال کر رہیں گے، ملک سے نکال کر رہیں گے. ہم لوگ دھرنے دیتے تھے دلی سے لے کر جلگاؤں تک، نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، یہ نعرے. 1 سال ہو گیا، حکومت نے نہیں مانی ہے نا. پھر اللہ نے اپنا انتظام کیا اور کورونا کو ہندوستان بھیج دیا. پھر کورونا نے آ کر مہربانی یہ کیا کہ وہ حکومت جو ملک سے نکالنے کی بات کرتی تھی، کورونا آ گیا تو وہ ہمارے موبائل میں گھس گھس کر کہتی تھی کرپیا اپنے گھروں میں رہیں. نہیں سمجھا کیا کہتی تھی؟ کرپیا اپنے گھروں میں رہیں، خود بھی سرکشت رہیں اور ہمیں بھی سرکشت. او اللہ کے بندو، ہنساتے ہنساتے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کتنا بڑا پلان بنانے والا ہے. ارے چھوڑو رشتہ اللہ سے جوڑو. یہ کچھ بھی کیسے بھی پلان بنائیں، وہ قرآن کی آیت ہے نا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کہتا ہے سنو سنو او بڑودا والو سنو، اللہ کہتا ہے سنو، اللہ کہتا ہے یہ منصوبے بناتے ہیں، یہ پلان بناتے ہیں، یہ چال چلتے ہیں، یہ آئیڈیا کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑا پلان بنانے والا کون ہے؟ اللہ. تو بنانے دو پلان. کیا کرنے دو؟ بنانے دو پلان. تم اپنا پلان ایک ہی بناؤ کہ اللہ سے فرینڈ شپ کیسے ہو جائے. تم اپنا پلان کیا بناؤ؟ اللہ دوست کیسے بن جائے. وہ ریکویسٹ بھیج رہا ہے، اس نے ریکویسٹ بھیجا ہے، کھول کر تو دیکھو آپ فیس بک. وہ ریکویسٹ بھیجتا ہے، اس رب نے ریکویسٹ بھیجا ہے اپنے بندوں سے. 1450 سال پہلے اپنے محبوب نبی سے کہلوایا کہ اے محمد کہہ دو میں میرے بندوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج رہا ہوں. اور کس اسٹائل میں اللہ نے، او جوانوں فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے، واٹس ایپ پر فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے نا دوست بنانے کی کہ مجھے دوست بناؤ، اور پھر آپ نے نہیں بنایا. کبھی کبھی تو لوگ مجھے بولتے ہیں باہر مل کر، مفتی صاحب 3 مہینے سے آپ کو ریکویسٹ بھیجا ہوں، آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ قبول ہی نہیں کر رہے ہیں دوستی. اللہ نے بھی دوستی کی ریکویسٹ بھیجا ہے میرے جوانوں. اللہ نے اپنے نبی سے کیا کہلوایا کہ کہہ دو میرے بندوں سے کہ تم میرے دوست بنو، میں تمہیں دوست بنانا چاہتا ہوں. اور کتنے پیارے الفاظ اللہ نے کہلوایا نبی سے کہ میرے بندوں سے کہہ دو تم 1 ہاتھ آؤں گے میری طرف تو میں تمہاری طرف 2 ہاتھ آؤں گا. او میرے بندو تم میری طرف چل کر آؤں گے تو میں. تو اللہ تو دوست بنانا چاہتا ہے. یہ اللہ والے یہی تو محنت کر رہے ہیں. یہ اللہ والے یہ اللہ اس کے ذریعے سے یہی تو محنت ہو رہی ہے کہ تیرا اور اس کا رشتہ مضبوط ہو جائے، تیرا اور اس کا رشتہ مضبوط ہو جائے. یہ رشتہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رشتہ اگر ہمارا مضبوط ہو گیا تو پھر میں نے وہ شعر پڑھا نا کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، اور ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں. بدلو تو صحیح تمہارے حالات. ابھی مجھے رمضان کے 3 دن پہلے بارامتی جو شرد پوار کا گاؤں ہے، سنے نام؟ وہاں مجھے ہندو بھائیوں نے اتنا بڑا ہار پہنایا کہ میں گردن نہیں اٹھا سکتا تھا. تو میں نے کہا اچھے دن آ رہے ہیں. جب ایک کٹر ملا کو اگر ہندو بھائی اتنا بڑا ہار پہنا رہے اس کا مطلب اچھے دن آ رہے ہیں. تو بھی پازیٹیو، اچھا سوچو، نو نگیٹیو. منفی سوچ، نگیٹیو سوچ ارے بولو ختم کرو. اپنا رشتہ اللہ سے جوڑو. اللہ کہتا ہے دیکھو آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کیونکہ میں جہاں ایک عالم ہوں، ایک مفتی ہوں، میڈیکل کالج کا پروفیسر ہوں، ایک بڑی پارٹی کا پورے اسٹیٹ کا لیڈر ہوں. میں صرف اونلی ناٹ فار ملا، صرف ملا نہیں ہوں. میں میرے پیر کی دعائیں ہیں کہ سیاسی لیڈر بھی ہوں، ایک کالج کا پروفیسر بھی ہوں، جمعیت علماء کا صدر بھی ہوں، اور ایک سیاسی لیڈر بھی ہوں، ایک پیپر کا مالک بھی ہوں، ایک چینل کا مالک بھی ہوں. ہے نا، آل راؤنڈر ملا ہوں. سمجھ رہے آپ؟
تو میں آج آپ کو جو بتاؤں گا اور جس اسٹائل میں سمجھاؤں گا، میرے اکابرین میرے بزرگوں کا کہنا ہے بیٹا ہارون پورے ہندوستان جا رہے ہو، ایمان والوں سے مایوسی کو ختم کرنے کا کام کرو، کیونکہ ایمان والا مایوس ہو چکا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو۔ اللہ کی قسم کھا کر میں اللہ کے گھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو اس پر مایوسی کبھی آ ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ایمان والوں سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے بندو میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اور آج میں تمہیں پیغام دوں گا، آج میں جو بیان کروں گا مجھے معلوم ہے دوسرے سارے عنوانات پر بیان ہوتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہو، میں بھی اسی عنوان پر بات کروں گا لیکن میرا انداز الگ ہے۔ آج ایمان والے مایوس ہو چکے ہیں، ایک ڈر اور خوف کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اور میرے یارو آج بھی میں نے دروازے والی مسجد میں جمعہ میں صرف اشارہ کیا کہ دیکھو جس کتاب قرآن پر تمہارا ایمان ہے اور جس کو تم دل و جان سے زیادہ چاہتے ہو، اس کتاب کی آیتیں کچھ ایسی ہے کہ آپ دیکھو گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے 2023 کے بارے میں اللہ نے یہ آیت اتارا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا کرشمہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن قیامت تک رہبری کرے گا، قرآن ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہوگا، قرآن آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوگا۔ جیسا 1450 سال پہلے اترا تھا زیر زبر میں بھی تبدیلی نہیں آئے گی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ قرآن راستہ دکھائے گا۔ تو آؤ او میرے بڑودرا کے جوانوں، بہت بڑا مجمع باہر تک جا چکا ہے، بچھا دو آپ چٹائیاں جہاں تک بچھا سکتے ہو۔ او میرے بڑودرا کے جوانوں سنو، ادھر پیچھے نہیں دیکھنا، اسی وجہ سے مار کھا رہے ہیں۔ او میرے بڑودرا کے جوانوں، آج میں تمہیں حوصلہ دلانے آیا ہوں، کیونکہ اللہ کا ذکر ایمان کو تازہ کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، حوصلوں کو بڑھاتا ہے، امیدوں کو جگاتا ہے، کیونکہ رب سے جب تعلق ہوگا تو نا امیدی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ کیونکہ ہمارا ایمان جب رب سے تعلق ہو جائے تو ایمان بن جاتا ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں۔ آج ایمان والا، صرف وڑودرا کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ہندوستان میں ایمان والا حالات کو دیکھ کر مایوس ہو گیا ہے، ڈر گیا ہے۔ ابھی میں وضو کر رہا تھا تو وضو کرتے کرتے دو بڑے عالم مجھ سے پوچھ رہے تھے مفتی صاحب کیا ہوگا، مفتی صاحب کیا ہوگا 2024 میں، کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا وہی ہوگا جو منظور ہے ختم، وہی ہوگا جو منظور ہے خدا ہوگا۔ جو ہوگا کون کرائے گا؟ اللہ کرائے گا۔ اور اللہ خود کہتا ہے، اب دیکھو بہت پیاری آیت یاد آ گئی، اللہ خود کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کہتا ہے کہ میں کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک، دیکھو الفاظ پر غور کرو، اللہ کہتا ہے میں کسی قوم کی حالت کو، میں کسی سماج کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ سماج خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے۔ یعنی اللہ نے ہم پر چھوڑ دیا کہ اگر تم بدلنا چاہو گے تو میں حالات کو بدلوں گا، اگر تم مجھ سے دوستی کرو گے، اگر تم میرے پاس آؤ گے، اگر تم دکھڑا مجھے سناؤ گے، اگر تم رشتہ مجھ سے مضبوط کرو گے، اگر تم مجھ سے کنیکشن جوڑو گے، اگر تم ایمان جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ایمان لاؤ گے، اگر تم جیسا میں تعلق چاہتا ہوں، جیسا میں دوستی چاہتا ہوں ویسا تم دوستی مجھ سے کرو گے، میرے حلال کو حلال سمجھو گے، میرے حرام کو حرام سمجھو گے، میں جس کا کہوں وہ تم کرو گے، میں جس سے روکوں اس سے تم رکو گے، تو اللہ کہتا ہے پھر میں حالات کو بدلوں گا، میں حالات کو بدلوں گا۔ اور مایوس مت ہونا، رشتہ مجھ سے جوڑ لو۔ آج حالات ایسے ہیں کہ ایمان والے گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن سنو، ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھا نا، دوسرے پارے کے دوسرے رکوع کی، میں نے صرف اشارہ کیا دوپہر میں دروازے والی مسجد میں کہ یہ آیت ایسی ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے 2023 ابھی اتری آیت، ایسا لگے گا
دیکھو آیت کا ترجمہ سنیں گے تم تو ایسا لگے گا کہ سچ میں بالکل ابھی ایسے ہی حالات ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اللہ کہتا ہے ایمان والوں سے اللہ کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے. ایمان والوں سے آزمائش ایمان والوں کی ہوگی، آزمائش ایرے غیروں کی نہیں ہوگی، نتھو خیروں کی. ارے بولو، وہ بولتے نا ایرا غیرہ نتھو خیرہ. تو ایمان والوں کی ہی آزمائش ہوگی، ایرے غیروں کی نہیں ہوگی. ایمان لائے ہو تو آزمائے جاؤ گے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، بڑا پیارا واقعہ دماغ میں آ گیا. ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور بڑے پیارے انداز میں کہنے لگے حضور آپ سے محبت ہو گئی ہے. حضور وہ جو کلمہ آپ لے کر آئے ہیں حضور وہ کلمہ پڑھا دیجئے اور ایمان میں داخل کر دیجئے. اب سنو واقعہ، شارٹ میں کہہ رہا ہوں، اشارہ صرف سمجھانے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا مجھ سے محبت کرنے لگے ہو؟ کہا کہ ہاں حضور محبت کرنے لگا ہوں. کلمہ پڑھو گے؟ کلمہ پڑھا دوں؟ کہا کہ ہاں حضور بس اب دیر مت کرو کلمہ پڑھا دو. حضور نے فوراً کلمہ پڑھایا، وہ صحابی ایمان میں داخل ہو گئے. اب ایمان میں داخل ہونے کے بعد میں حضور نے اگلا جملہ کیا کہا؟ ڈائریکٹ حضور نے کہا ایمان لا لیے ہو نا، چلو جاؤ مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا کہا؟ یہ نہیں کہا اوہو ماشاءاللہ اب تو کوئی ٹینشن نہیں، سو جاؤ. کیا کہا؟ ایمان لائے ہو نا؟ کہا کیا حضور؟ چلو ہری اپ ریڈی، ڈنڈے کھانے کے لیے. ارے بولو ریڈی ہو جاؤ، ظالموں کے ظلم کے لیے تیار ہو جاؤ. تو پتہ چلا کہ ایمان لائے ہو تو آزمائش ہوگی. اور یہ بھی سن لو لیول کے حساب سے آزمائش ہوتی ہے. کائے کے حساب سے؟ صحابہ کی آزمائش ان کے لیول کے حساب سے ہوئی. چمڑیاں ادھیڑ دی گئی، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے آرے سے کر دیے گئے، جلتی انگاروں پر لٹا دیا گیا. بلال کو عرب کی گرمی ہے اور بلال کے کپڑے اتار کر بالکل چتا زمین پر لٹا دیا جاتا تھا اور اوپر سے بڑی چٹان رکھ دی جاتی تھی اور ایمان لانے پر بلال کو یہ سزا دی جاتی تھی. اور ظالم اتنا کہتا تھا بلال صرف اتنا کہہ دو میں اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرتا ہوں اور مان لو ہمارے یہ سارے خداؤں کو. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اتنا آزمایا گیا کہ بلال لیٹے ہوئے ہیں، بدن پر سینے پر چٹان رکھی ہوئی ہے اور بلال کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکل رہا ہے احد احد احد. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ظالم تلملا رہا ہے کہ یہ کسی بھی حال میں احد احد چھوڑنے کو تیار نہیں. تو اب وہ صحابہ کا مضبوط ایمان تھا تو اس لیول پر آزمائش ہوئی اور اللہ اپنے لیول کو جانتا ہے، اس لیے ڈنڈوں میں ہی کافی ہو جاتا ہے. نہیں سمجھا؟ سمجھ گئے اشارہ؟ ارے بولو بھائی ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے کہ ڈنڈوں سے مسئلہ حل ہو جاتا. اور پھر ہم ایسے بھی خطرناک ہے کہ ہم اس ماحول میں دشمنیاں بھی ایک دوسرے سے نکال لیتے ہیں. افسوس ہے ایمان والوں کا. ہماری دشمنی کس سے ہے؟ تو ہم مخبری کر دیتے ہیں اور غلط نام بتا دیتے ہیں اور ایمان والا ایمان والے کو پھنسا دیتا ہے. جب ایسا ایمان رہے گا تو بتاؤ رحمتیں کہاں سے آئی گی؟ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ یہ ابھی آج سے 5 دن پہلے 17 رمضان تھا. 17 رمضان او اہل ایمان سنو، 17 رمضان کو کیا ہوا تھا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ 17 رمضان کو اسلام کی اور کفر کی سب سے بڑی جنگ ہوئی تھی اور صحابہ ایک دم مٹھی بھر تھے اور سامنے پوری ستہ اور پوری حکومت تھی. فوج بھی اس کے پاس، ہاتھی بھی اس کے پاس، گھوڑے بھی اس کے پاس، ہتھیار بھی اس کے پاس. اور یہاں اتنے کم لوگ کہ نبی رو کر اللہ سے کہہ رہے او رب العالمین یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو دھرتی پر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا. بس ادھر سے کنیکشن جوڑے اور اللہ نے اشارہ کر دیا چلو اتر جاؤ، فوج بھیج رہا ہوں. نہیں سمجھا آپ؟ فوج
بھیج رہا ہوں۔ پھر ایسی مدد آئی کہ صحابہ خود آپس میں جنگ ختم ہونے کے بعد باتیں کرتے تھے، ارے یار میں اس کو مارنے گیا، میں مارنے والا تھا کہ وہ اڑ گیا۔ نہیں سمجھا یارو، جوڑو تو صحیح رشتہ۔ پھر دیکھو مدد کیسے آئیں گی، پھر بناؤ پلان کتنے بھی، کچھ نہیں ہونے والا۔ بس اب سنو، ایمان والے مایوس ہو گئے ہیں، جبکہ ایمان والوں سے کہا گیا کہ مایوسی کفر ہے۔ او ایمان والو، مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، اور کیسے کیسے کس اسٹائل سے آزمائیں گے۔ آگے اللہ نے کہا، یہ آیت جب سنو گے تو ایسا لگے گا ابھی 2023 میں جو ہوا ویسے 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 اللہ یہ آیت اتار رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور بالضرور آزمائیں گے، بشیء من الخوف، اللہ کہتا ہے ڈر کے حالات لا کر آزمائیں گے، خوف کے حالات لا کر آزمائیں گے۔ اللہ کی قسم ابھی پورے ملک میں ڈر کے اور خوف کے حالات ہیں۔ ایمان والا ڈرا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے کہ ٹوپی پہن کر مارکیٹ میں جاؤں یا نہیں، داڑھی رکھ کر کاروبار کروں یا نہ کروں، میں ٹرین میں جا رہا ہوں تو موب لنچنگ کا ڈر، میں بسوں میں جا رہا ہوں تو مارے جانے کا ڈر۔ ایمان والوں پر ڈر اور خوف کے حالات آئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بشیء من الخوف، یہ بھی تمہاری آزمائش ہوگی، ہم ڈر کے اور خوف کے حالات لا کر تمہیں آزمائیں گے۔ والجوع، اللہ کہتا ہے بھوک کے حالات لا کر بھی تمہیں آزمائیں گے۔ اور آگے اللہ کہتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ تمہاری دکانوں کو آگ لگایا جائے گا، تمہاری فیکٹریاں جلا دی جائے گی۔ ابھی وڑودرا سے لے کر جلگاؤں تک، جلگاؤں سے لے کر اورنگ آباد تک، اورنگ آباد سے لے کر ہاوڑا بنگال تک، اور بنگال سے لے کر بہار شریف تک، اور بہار سے لے کر گزشتہ کل میرٹھ تک، آپ جگہ جگہ دیکھو کہ مسلمانوں کی دکانوں کو بھی آگ لگایا گیا۔ اور گزشتہ کل میرٹھ میں، آج میں نے خبر دیا، گزشتہ کل میرٹھ میں تو باقاعدہ مسلمانوں کی کھیتیوں کو بھی جلا دیا گیا۔ اللہ کہتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ کہتا ہے مالوں کا نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، اور اللہ کہتا ہے جانیں لے کر بھی تمہیں آزمائیں گے۔ یہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہمارے اورنگ آباد مہاراشٹر میں 2 جوان شہید ہوئے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ حالات کوئی نئے نہیں ہیں، یہ جو آیت اتری 2023 میں نہیں، یہ 1450 سال پہلے اتری، اور وہ رب قیامت تک سارے حالات کو جانتا ہے کیا کیا آنے والے ہیں۔ 1450 سال پہلے اللہ نے گویا کہ ہم کو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ حالات آئیں گے۔ اب حالات آئیں گے تو تم کو ڈرنا نہیں ہے اور بے وقوفی بھی نہیں کرنا ہے۔ میں آگے ہم بے وقوفی کیا کر رہے وہ بھی سمجھاؤں گا، یہ کوئی نہیں سمجھا رہا، یہ کوئی نہیں سمجھا رہا، آگے میں سمجھاؤں گا کہ کیا بے وقوفی مت کرو۔ لیکن پہلے سبق سکھا رہا ہوں کہ حالات آئیں گے۔ اللہ کہتا ہے حالات آئیں گے، لیکن ان حالات میں بھی اللہ نے کہا کہ مجھ سے مدد مانگو۔ کیسے مدد مانگو؟ میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن اللہ نے جہاں اسٹائل کیسی حالات آئیں گے وہ بتا دیا، تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ حالات کیسے آئیں گے اور تم کو مدد کیسے مانگنا ہے۔ نہیں، مدد مانگنے کی اسٹائل بھی تو بتایا نا اللہ نے۔ تو اب یہی پہلی آیت میں اللہ نے آیت میں اوپر کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کہتا ہے اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مجھ سے مدد مانگو۔ کیسے مانگو؟ بالصبر، بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے۔ یعنی اللہ نے مدد مانگنے کی 2 اسٹائل بتایا کہ صبر کرنا اور نماز کے ذریعے سے مجھ سے کنیکشن جوڑنا۔ کیوں؟ آج ہم صبر نہیں کر پاتے نا۔ حالات کے مقابلے میں سب سے پہلا گر اور فن صبر ہے۔ صبر بزدلی نہیں ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، عقل مندی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں ان کو، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں ایک سیاسی نیتا ہو کر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ابھی حالات یہ جو آ رہے ہیں نا، یہ حالات 2024 تک آتے رہیں گے اور بنائے جائیں گے۔
سمجھ رہے آپ؟ وہ جوانوں، میں حق ادا کر رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو سمجھانے کا، کیونکہ یہ بھی بولنے کی آج کوئی ہمت نہیں کر رہا۔ 2024 تک حالات ایسے بنائے جائیں گے پورے ملک میں۔ کیوں بنائے جائیں گے؟ کیونکہ وکاس کمینہ مل نہیں رہا کہاں ہے تو۔ سمجھ گئے اشارہ؟ میں خود بھی 11 دن سے گجرات میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ سمجھ لو اشارہ کیا کر رہا ہوں۔ ان کے پاس مدعا کچھ نہیں ہے۔ تو اب میرے جوانوں سنو، یہ بھی دین کی بات ہے اور عالم کی۔ میرے استاد مولانا علی میاں ندوی کہتے تھے کہ عالم کو اللہ نے رہبر بنایا ہے، اور رہبر کا مطلب ہے ہر حال میں امت کی رہبری کرنا۔ لیکن ہم میں بھی اب ایسا ہو گیا ہے کہ ہر آدمی سیف رہنا چاہ رہا، کوئی نہیں چاہتا کہ خراج بھی آئے۔ نہیں سمجھا؟ اچھا، چاہت یہ ہے کہ خراج بھی نہ آئے، اور بڑی چاہت یہ ہے کہ جہاد بھی فتح ہو جائے۔ او میرے جوانوں سنو، یہ میں بہت بڑا کام آپ کو سمجھا کے جا رہا ہوں کہ حالات ابھی بنائے جائیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگنا۔ ابھی تم کو اکسایا جائے گا، تم کو ورغلایا جائے گا، تم کو جذبات میں لایا جائے گا۔ پھر ہمارے جوان کیا کرتے ہیں؟ جذبات میں آ کر سڑکوں پر اتر آتے ہیں، اور پھر پھینکتے کیا؟ ارے بولو نا، پتھر، اور کھاتے کیا؟ گولیاں۔ تو میرا مشہور ڈائلاگ ہے پورے ہندوستان میں جوانوں کو سمجھا رہا ہوں کہ پتھر پھینک کر گولیاں کھانے کے باولے چالے بن کرو۔ نہیں سمجھے؟ باولے چالے سمجھتے ہیں؟ باولا، بے وقوف، پاگل۔ تو میں پورے ہندوستان میں کہہ رہا ہوں کہ جوانوں اب تمہیں اکسایا جائے گا تاکہ تم روڈ پر آؤ اور ماحول خراب ہو، تمہیں اکسایا جائے گا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، اب پتھر پھینک کر گولیاں کھانے کی بے وقوفی بن کرو۔ لڑنے کا اسٹائل بدل گیا ہے، قانون کے ساتھ لڑو، مضبوط طریقے سے لڑو، اور ہمیں ہمارے قانون نے حق دیا ہے۔ آؤ نا، ہم تم کو بتائیں گے۔ لیکن جب قانون کی بات آتی ہے، جانے نہ مولانا، کون کرے گا کورٹ کچہری، چھوڑو نا یہ ٹینشن کون پالے گا، جان دو دروازہ ہم بنا لیں گے نا ہمارا۔ نہیں، آپ کو ورگلایا جائے گا میرے جوانوں۔ جوش میں نہیں آنا، جذبات میں نہیں آنا، اور شیطانوں کو ماحول خراب کرنے کا موقع، ارے بولو، نہیں دینا۔ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں جب ایسے موقع آتے ہیں، ہے نا، ہندو بھائیوں کے جلوس آتے، اللہ کی قسم میں کھا کر کہہ رہا ہوں، ہمیں ہندوؤں سے 5 پیسے نفرت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے لاکھوں چاہنے والے میرے ہندو بھائی ہیں، مجھے بڑے بڑے ہار کون پہنا رہا ہے؟ ہندو بھائی۔ ابھی مجھے میڈیا کا پورے ہندوستان کا ادھیکش بنائے ہیں، میں تو ملا ہوں، لیکن مجھے میڈیا کا پورے ہندوستان کا ادھیکش کس نے بنایا؟ ہندوؤں نے۔ اس کا مطلب 97% الحمدللہ ہمارے ہندو بھائی اچھے ہیں۔ یہ جو 3-4% زہریلے سانپ ہے، نہیں سمجھا آپ، یہ پالتو کتے ہیں، سمجھ رہے آپ، یہ ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کرائے پر کام کرتے ہیں، کرائے کے گنڈے ہیں یہ۔ تو اب یہ ماحول خراب کرنا چاہیں گے آپ۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ان بھائیوں کے جلوس آئے گے تو اب ان میں کچھ ہی لوگ شریر ہوتے ہیں جو ماحول کو خراب کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا؟ ہم نے پلان کو فیل کرنے کا۔ پلان کو کیسا فیل کرنا؟ بھائی ہم نے دیکھنا ہی نہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ مست ایسا ٹوپیاں پہن کر داڑیا کے ساتھ ایسا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تماشا دکھانے والے کو مزہ کب آتا؟ ارے بولو نا، جب دیکھنے والے ہو۔ بھائی مداری کو مزہ کب آتا؟ جب بھیڑ ہو۔ آپ نے دیکھو مداری دیکھے، مداری وہ جو ڈگڈگی بجا کر جمع کرتا، ڈک 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 ڈک، پورا مجمع جمع ہو جاتا۔ اچھا مداری کی ایک خاص بات ہے، بہت پیاری بات سمجھا رہا ہوں۔ مداری کی ایک خاص بات ہے کہ مداری جاہل ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ جاہل نہیں ہوتا تو روڈ پر یہ کام نہ کرتا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ مداری جاہل ہوتا ہے، اور اس کا کمال اور کرتب اتنا اچھا دکھاتا ہے کہ پڑھے لکھے تالیاں بجاتے ہیں۔ پھر مداری جاہل ہوتا ہے، تالیاں بجانے والے پڑھے لکھے، اور پھر انت میں آخر میں وہ جھولا اٹھا کر ابھی مداری کیا کرتا؟ مداری کے پاس جھولا ہوتا نا، مداری گڑگڑی بجاتا،
کھیل دکھاتا، لوگ دیکھتے، کھیل اچھا ہے، تالیاں بجاتے، انت میں مداری کیا کرتا ہے؟ جھولا اٹھایا چلا گیا۔ تو ابھی جھولا اٹھانے کا وقت اللہ کی قسم آ گیا ہے، کہو انشاءاللہ۔ بس پلان کو فیل کرو، کامیاب مت ہونے دو۔ یہ پلان بناتے ہیں، اب ہمارے جوان کھڑے رہ کے دیکھتے ہیں، پھر مداری کو مزہ آتا ہے، پھر ماحول خراب ہوتا ہے۔ تو میں ایک بات سمجھاتا ہوں سادے اسٹائل میں۔ دیکھو جب 2020 میں 21 میں کورونا باہر پھیل رہا تھا تو ہم لوگ باہر رہتے تھے یا گھر میں رہتے تھے؟ گھر میں رہتے تھے۔ کیوں گھر میں رہتے تھے؟ ارے بولو نا، کیونکہ کورونا باہر ہے، باہر جائیں گے تو کورونا لگ جائیں گا۔ تو ایسے ٹائم میں سمجھ لینا کہ باہر وائرس ہے، نہیں سمجھا؟ اس لیے ہم کو سینیٹائزر کے ساتھ ماسک لگا کر کہاں رہنا ہے؟ ایٹومیٹک اللہ کی قسم پلان فیل۔ حالانکہ میں بہت جذباتی ہوں، لیکن آج کے حالات میں جوانوں میں تم کو یہ بہت بڑی بات سمجھا کر جا رہا ہوں، اور یہ میں احسان حکومت پر بھی کر رہا ہوں، سن لو، کیونکہ ماحول خراب ہوتا ہے تو پریشانی۔ ارے آج عورتیں مائیں بہنیں رو رہی ہے، عورتیں مائیں بہنیں رو رہی ہے، تو تھوڑا سا ہوش سے کام لو، تھوڑا سا عقل مندی سے کام لو۔ ہمارے قرآن نے، ہمارے نبی نے ہمیں حکمت، عقل مندی اور دانائی سکھائی ہے، اور ہمارے رب نے کیا کہا کہ مدد مانگنا ہے تو رب نے 2 اسٹائل بتا دیا مدد مانگنے کی۔ استعینوا، یہ میرے الفاظ نہیں، ڈائریکٹ میں قرآن کی آیت سن کر لیٹسٹ اسٹائل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھ رہے آپ؟ اللہ کہتا ہے استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے۔ اللہ کی قسم نماز میں اتنا پاور ہے کہ بندے کا رشتہ اگر نماز کے ذریعے سے کنیکشن مضبوط ہو گیا تو اللہ کی قسم تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ صحابہ نے 2 رکعت میں بڑے بڑے مسئلوں کو حل کروایا۔ ملتے ہی نہیں واقعہ؟ تو کنیکشن نماز سے مضبوط تو کرو، مگر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا نماز میں دل ہی نہیں لگتا۔ تراویح میں میں نے دیکھا کہ پیچھے بس آگے کی 2-3 صف کھڑی ہوئی ہے، باقی پیچھے سب جوان بیٹھے ہوئے ہیں اور امام کے رکوع میں جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارے تو تراویح میں 1 گھنٹہ کھڑے نہیں رہ سکتا تو کیا تو امید کر رہا کہ اللہ کی مدد آئے؟ سچ بولو، سچی بولو، یہ فیکٹ ہے کہ نہیں؟ جوان بیٹھے ہوئے ٹیکا لے کر، معلوم ہے کہ پہلی رکعت 5 منٹ کی ہوگی کم سے کم، کیونکہ آج کل تو قوم ہوشیار ہو گئی نا، اس کو معلوم ہے پہلی رکعت کتنے منٹ کی رہتی ہے۔ اگر 3 منٹ کی بھی رہی تو آرام سے 3 منٹ وہ ٹیکا لے کر بیٹھ رہا ہے، بلکہ واٹس ایپ بھی چیک کر لے رہا ہے، نہیں سمجھے آپ؟ اور آج کل تو IPL بھی چیک کر لے رہا، 6 لگا گیا، تو کہاں سے تو امید کر رہا کہ اللہ کی مدد آئے گی؟ اور سنو یارو، او میرے بڑودا کے جوانوں، اللہ نے اسٹائل بتایا کہ اگر میری مدد چاہیے تو وہی اللہ، سنو اب یہ جملہ بہت پیارا، وہی اللہ مسلمانوں جو بدر میں اللہ تھا وہی اللہ آج بھی ہے، جو عہد میں اللہ تھا وہی اللہ آج بھی ہے، فتح مکہ میں جو اللہ تھا وہی اللہ آج بھی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے 20 رمضان گیا، آپ کو معلوم ہے 20 رمضان کو کیا ہوا تھا؟ 20 رمضان کو مکہ فتح ہوا تھا، اور سنو وہ مکہ جہاں سے میرے نبی کو بڑے بڑے مجبوری کے حالات میں نکلنا پڑا تھا، مکہ فتح ہوا تو میرے نبی کو لڑنا بھی نہیں پڑا۔ حالات بدلا نا اللہ نے۔ اور پھر سارے ظالم جب میرے نبی مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے فتح کے ساتھ، جیت کے ساتھ، تو سارے ظالم کھڑے ہوئے تھے ہاتھ باندھ کر قیدی کی طرح، اور سوچ رہے تھے کہ آج تو مکہ کی گلیوں میں خون بہے گا، آج تو ہم سے بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ ہم نے نبی کو نماز بھی پڑھنے نہیں دیا، ہم نے کعبہ میں گھسنے نہیں دیا، ہم نے عمرہ نہیں کرنے دیا، ہم نے نبی کو اتنا ستایا کہ بچپن کا گاؤں نبی کو چھوڑنا پڑا۔ تو سارے ظالم سوچ رہے تھے کہ اب تو مکہ کی گلیاں خون سے رنگ جائے گی، لیکن نبی پاک جب آئے تو کیا کہنے لگے؟ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم۔ نبی یہ اعلان کرتے ہوئے، یہ آیت گنگناتے ہوئے پڑھتے ہوئے آئے اور کہا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء۔ نبی نے فرمایا کہ جاؤ، آج تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی گرفت، کوئی پکڑ، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو بدلے کا
کا دن ہے، آج تو بدلے کا دن ہے۔ نبی پاک نے سنایا، کہا نا 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 نا، آج تو یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے۔ تو کنیکشن کرو تو صحیح رب سے۔ بغیر لڑے کے اللہ نے مکہ وعدہ کروایا۔ او یارو سنو، نماز میں جب کنیکشن مضبوط ہو جائے گا نا، تو میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ صحابہ نے 2 رکعت میں بڑے بڑے مسئلے حل کروائے۔ او میرے بڑودہ کے جوانوں، او میرے بڑودہ کے بھائیوں، رب سے رشتہ مضبوط کرو، پھر دیکھو 2 رکعت میں تمہاری اتنی تاثیر ہو جائے گی۔ میں نے دوپہر میں بھی ہنستے ہنستے کہا کہ 2 رکعت میں تمہاری اتنی تاثیر ہو جائے گی کہ اگر کوئی زیادہ اڑ رہا، سمجھ گئے، سامنے والا اگر کوئی زیادہ اڑ رہا تو اس کا نام پوچھ لو اور اس کو بولنا یہیں کھڑے رہے، ابھی 5 منٹ مسجد میں سے آتا، اللہ کی قسم تو مسجد میں آیا، ادھر گیم اوور۔ لیکن کنیکشن کر ہی نہیں رہا، کنیکشن، ارے بولو، کر ہی نہیں رہا۔ کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کہتا ہے مجھ سے صبر کے ذریعے سے مدد مانگو۔ اور میں نے شعر پڑھا نا، میں نے شروع میں شعر کیا پڑھا؟ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، اور تو ہے فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ تو فرعون بھی نہیں ہے، فرعون تو بہت ڈینجر تھا، تو اس کے پیروں کی جوتی کی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، تو خود اتنا کمزور ہے کہ تو خود کہتا ہے ہمارا کیا ہے بھائیو بہنوں، ہم تو کبھی بھی جھولا اٹھائیں گے اور چلے، کیوں بھائی؟ تو پھر ٹینشن لینے کی ضرورت کیا؟ بیچارہ خود اتنا کمزور ہے، کہتا ہے کہ میں کبھی بھی، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا۔ اور سنو، اللہ کا ایک اصول یہ بھی سن لو کہ شرک کے ساتھ دنیا چل رہی ہے، چلے گی، کفر کے ساتھ دنیا چل رہی ہے، چلے گی، لیکن ظلم کے ساتھ اللہ دنیا کو چلنے نہیں دے گا۔ اللہ نے قارون کو ختم کیا، نمرود کو ختم کیا، شداد کو ختم کیا، حامان کو ختم کیا، فرعون کو ختم کیا، تو یہ کون سے کھیت کی مولی ہے؟ کچھ نہیں۔ ہم تو ان سے بھی کہتے ہیں کہ بیٹا ہم تو تمہارے بھی شبھ چنتک ہے، سدھر جاؤ، نہیں سمجھا، ہم تو تمہارے بھی شبھ چنتک ہے، سدھر جاؤ، ورنہ جس دن ہم نے نام لے کر فریاد کر لیا تو گیم اوور۔ ابھی وہ میری چھوٹی چھوٹی کلپ آتی دیکھتے نا، میری 10-20 سیکنڈ کی بھی کبھی کوئی کلپ آتی ہے، تو میں نے پرسوں کی کلپ میں شاید یہ کہا تھا کہ کسی کو اتنا نہ ستاؤ، کسی کا اتنا دل نہ دکھاؤ کہ وہ سجدے میں تمہارا نام اللہ کو بیان کر دے۔ تو یارو بس اب آخری بات میں کہوں گا کہ اپنا رشتہ کس سے جوڑو؟ زور سے کس سے جوڑو؟ اللہ سے جوڑو۔ اور مدد کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ حالات بدلنے والا کون ہے؟ بولو زور سے، حالات بدلنے والا کون ہے؟ اللہ۔ حالات کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ حالات کا سنوارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ حالات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو چلو آؤ، اب میرے شیخ آ رہے ہیں، تو اب میں آخری بات بتاؤں گا اور اپنی بات پھر میں سمیٹوں گا، کیونکہ پھر مجھے بھی یہاں سے نکلنا ہے۔ اب آخری بات سن لو، آج کتنی تاکرات ہے؟ دوسری۔ کتنی تاکرات ہے؟ دوسری تاکرات ہے۔ یہ تاکراتیں کیوں ہوتی ہے؟ ارے بولو نا، لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے۔ او میرے یارو، او بڑودہ والو سنو، یہ ایک رات جو اللہ نے شب قدر کی رمضان میں رکھی ہے، او میرے یارو، یہ ایک رات جو اللہ نے شب قدر کی رکھی ہے، یہ اس امت کو خصوصی طور پر اللہ کا انعام دیا گیا ہے۔ اللہ کا انعام دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس امت کو عمریں نہیں ملی تھی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اس امت کی عمر کے بارے میں؟ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60-70 سال کے اندر ہوں گی۔ اب ذرا بتاؤ، اگر 60-70 سال کی عمر ہے تو ہماری 60-70 سال کی عمر کیسے گزرتی ہے؟ صحابہ کے سامنے جب حضور نے بیان کیا کہ وہ فلاں امتیوں نے
700 سال تک جہاد کیا، وہ فلاں نے 800 سال تک کیا، وہ فلاں نے 900 سال تک کیا۔ تو صحابہ فیلنگ کرنے لگے یار ہماری عمر تو نبی نے خود کہا ہے کہ 60-70 سال کے اندر ہوگی، تو اگر ہم نے پورے 70 سال بھی اگر اللہ کی عبادت میں گزار دیے تو وہ 700 سال والوں کا مقابلہ، ارے بولو، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو اب صحابہ جیسے یہ سوچ رہے تھے، اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے محمد سنا دو خوشخبری، میں تمہاری امت کو ایک قیمتی انعام دے رہا ہوں لیلۃ القدر کا، اور سنو اے محمد کہہ دو کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک قیمتی انعام رات کا جو میں تم کو دے رہا ہوں وہ اتنی قیمتی رات ہوگی کہ اگر کسی خوش نصیب نے اسے حاصل کر لیا تو وہ ہزاروں مہینوں کی عبادت کا ثواب اپنے دامن میں، ارے بولو، سمیٹ لے گا۔ یہ اسی لیے تو ہے۔ اب آپ یہ سوچو کہ یہ رات کتنی قیمتی کہ پیارے نبی بخشے بخشائے رسول نے اپنی زندگی میں کبھی رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف نہیں چھوڑا، اعتکاف نہیں چھوڑا، بخشا بخشایا نبی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جو اس مسجد میں یا کسی بھی مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں، کیونکہ جب اعتکاف میں آدمی آ جاتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ گھر کس کا ہے؟ نہیں ٹرسٹیوں کا ہے، نہیں ٹرسٹیوں کا ہے نا۔ وہ آیت ہے نا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ آیت ہے کہ مسجدیں اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ اب جہاں زیادہ ٹرسٹی زور زبردستی کرتے ہیں، تو میں نے ایک جگہ مہاراشٹر میں کہہ دیا تھا کہ آیت تو کہتی ہے کہ مسجدیں اللہ کی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہے، یہ اللہ کہتا ہے، لیکن ہمارا حال ایسا ہو گیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلٹَّرَسٹِيَانِ، مسجدیں ٹرسٹیوں کی ہے، نہیں کس کی ہے بولو؟ یہ گھر کس کا؟ میرے گھر میں کوئی آیا تو میرا مہمان، اب اللہ کہتا ہے میرے گھر میں آیا تو میرا مہمان۔ ارے بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ جب اللہ کے گھر میں کوئی آ گیا تو کس کا مہمان؟ اب اللہ کہتا ہے میں مہمان نوازی کروں گا، اور جب اللہ مہمان نوازی کرے گا تو اپنی شان کے مطابق کرے گا، سمجھ رہے آپ؟ اب اللہ کہتا ہے سنو اعتکاف کرنے والوں مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو تمہیں کہ تمہارا حال تو یہ ہے جیسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی اعتکاف میں آ جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے کہ تیرے در پہ آیا ہوں کچھ، ارے بولو، لے کے جاؤ۔ اور پھر اللہ کتنا خوش ہو جاتا ہے کہ تو میرا مہمان بن گیا۔ اب سن، اگر تو اعتکاف میں آ گیا، میرے گھر میں آ گیا، میرے گھر میں ٹھہر گیا، میرا مہمان بن گیا، اب اللہ انعام کیسے کیسے دیتا ہے، صرف ایک ہی مثال سن لو۔ اللہ کہتا ہے تو سوئیں گا تو بھی تیرا سونا میں عبادت میں لکھوں گا، تو خراٹے بھی مارے گا تو عبادت میں۔ کیوں بھائی؟ تو کتنی بڑی بات۔ تو لیلۃ القدر اس امت کو انعام کے طور پر ملی۔ چلو ایک بات یاد آ گئی، عصر میں جو مولانا حدیث کی کتاب پڑھ رہے تھے، کون تھے مولانا؟ مولانا ابو الحسن، وہ اس پر سے یاد آ گئی، میرے ذہن میں رہ گئی۔ مولانا حدیث کی کتاب پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اس میں حدیث پڑھی، کیا حدیث پڑھی؟ انہوں نے اس میں حدیث پڑھی کون سی؟ کہ لیلۃ القدر بتانے کے لیے اللہ کے نبی، بلا لو میں ختم کر رہا ہوں بات، بلاؤ جلدی۔ لیلۃ القدر بتانے کے لیے اللہ کے نبی باہر آئے، لیکن دو مسلمانوں میں جھگڑا۔ یہ حدیث سنے کہ نہیں اثر میں؟ ارے بولو، سنے نا؟ لیلۃ القدر پیارے نبی بتانے کے لیے آئے، لیکن دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ پھر وہ حدیث میں بتایا گیا کہ مسلمانوں اس جملے کو سمجھو کہ تمہارا آپس کا جھگڑا کتنا خطرناک ہے کہ تمہارے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اتنی قیمتی رات کو چھپا دیا۔ ارے آج اگر بتا دیا جاتا تو یہ تاخیر آتے جاگنے کی ضرورت تھی کیا؟ ارے بولو نا، وہیں بیٹھ جاتے، وہ رات باہر ہی پی جاتے۔ لیکن چھپانے میں بھی حکمت ہے، بتانے میں بھی اور چھپانے میں بھی، اس کے راز وہی جانتا۔ لیکن اس جملے سے اتنا تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا آپس کا جھگڑا اتنا خطرناک ہے، اتنی نحوست ہے مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے کی کہ اللہ نے ایک قیمتی رات کو اللہ کے نبی کے ذہن سے، ارے بولو،
نکال دیا۔ تو اس لیے آخری بات کہہ رہا ہوں کہ آپس کے تمام جھگڑے ختم کرو۔ کوئی برادری کا جھگڑا نہیں، کوئی مسلک کا جھگڑا نہیں، کوئی جماعت کا جھگڑا نہیں، کوئی علاقے کا جھگڑا نہیں، کوئی زبان کا جھگڑا نہیں، سب ایمان والے اللہ کے بندے ہیں۔ اور نبی نے کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایمان والا ایمان والے کے لیے مضبوط عمارت کی طرح ہے، عمارت کی مضبوط ایک دوسرے سے جڑی ہوئی اینٹوں کی طرح ہے۔ تو اس کا مطلب جھگڑا مسلمانوں کا بہت برا ہے۔ تو طے کر لو انشاءاللہ کہ ہم ہر قسم کے آپس کے جھگڑوں کو ختم کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ آج میرے شیخ یہاں پر موجود ہے، میں ان کے سامنے آپ سے اپیل کر کے جا رہا ہوں کہ ہر قسم کے جھگڑے، ساری نفرتیں ختم کر دو، سارے اختلافات کو ختم کر دو اور دل سے دل کو ملا لو۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، آج سے 3 دن پہلے کسی نے کہا کہ مفتی صاحب آج 5 سال ہو گئے ہم بہن بھائیوں کا آپس میں ایسا جھگڑا ہے کہ 5 سال ہو گئے ہم نے ایک دوسرے سے عید کے گلے بھی نہیں ملا ہے، عید کے گلے نہیں ملا ہے۔ او یارو کہاں جا رہے ہو؟ کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی، کہاں سے اللہ کی رحمتیں آئے گی؟ تو چلو خیر، بس یہ شب قدر کی تلاش کے لیے یہ طاقت آتے ہیں۔ ہم جیسے کمزوروں کے لیے نبی نے کہا کہ اگر 10 دن رات اعتکاف نہیں کر سکتے تو ہم جیسوں کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ کم از کم اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، ہے نا؟ اچھا تلاش کرو کا مطلب کہاں ڈھونڈو؟ پانی گیٹ پر، لال دروازے پر، کہاں ڈھونڈو؟ ارے بولو نا، یہاں۔ کہاں آؤ؟ کہاں آؤ؟ یہاں آؤ۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع آیا، اتنا بڑا مجمع آیا، اس لیے میں نے ایک الگ اسٹائل میں بات رکھا۔ یہ بھی ضروری اور فرض تھی جو عام طور سے رکھی نہیں جاتی، اور ہر ایک آدمی ان باتوں کو رکھ بھی ارے بولو نہیں سکتا۔ ہر کام کے لیے اللہ نے کچھ اسپیشل لوگ ارے بولو پیدا کیا ہے۔ دعا کرو کہ اور 10-12 پاگل اللہ ایسے پیدا کر دے، ارے بولو نا آمین۔ ہاں، زیادہ ہوشیاروں کی ضرورت نہیں ہے، میرے جیسے ابھی فی الحال پاگلوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وڑودرا والوں پر آمین کہنا، میرے مولا وڑودرا والوں پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ میرے شیخ کے لیے دعا کرو، کیونکہ ابھی طبیعت بیچ میں اچانک تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی۔ میرے شیخ کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بالکل خیریت اور عافیت کے ساتھ ہمارے شیخ کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے، آمین۔ اور اب سن لو، اب میں تو ظاہر بات ہے کہ یہاں سے جاؤں گا، لیکن میں بھی کس مقصد کے لیے آیا ہوں سن لو، آخری 2 منٹ کا جملہ۔ میں بھی اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی ذمہ دار بنایا ہے۔ میں کہیں پر جمعیت علماء کا بھی ذمہ دار ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے روزے کو 4 مسلمان جوان کو اللہ نے پھانسی کے پھندے سے بچایا۔ کسی کو پھانسی کے پھندے سے بچانا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جو کسی ایمان والے کو اس طرح سے بچا لے گا، ایسا اشارہ کر کے نبی نے کہا کہ وہ جنت میں میرے اتنے قریب رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہے۔ تو میں اس ٹیم کا حصہ ہوں جو ٹیم یہ بڑے بڑے کیسز لڑتی ہے۔ جمعیت کا بھی صدر ہوں 15 سال سے۔ میں ایک ایسے مدرسے کا بھی ذمہ دار ہوں جو 500 سال پرانا ادارہ تھا، حکومت نے جس پر قبضہ کر لیا تھا۔ 23 سال ہم نے کیس لڑ کر حکومت کے حلق میں سے نکالا۔ یہ بھی کرشمے سے کم نہیں ان کے حلق میں سے نکالنا، سمجھ گئے اشارہ؟ اس کا ذمہ دار ہوں۔ ایسا مدرسہ جہاں ابھی سپتمبر میں پوری دنیا کے مفتیوں کی کانفرنس ہوئی تھی، اس کا ذمہ دار ہوں۔ ایک فاؤنڈیشن کا ذمہ دار ہوں۔ اسی غرض سے رمضان میں ہم نکلتے ہیں، اور یاد رکھو ایک جملہ پورے علماء کی طرف سے بول رہا ہوں، یہ رمضان کے مہینے میں بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں، ان کو چندے والا سمجھ کر حقارت کی نگاہ سے مت دیکھنا۔ ان کا احسان ہے کہ یہ آ رہے ہیں، ورنہ شریعت کا مسئلہ تو یہ تھا کہ زکوٰۃ تمہیں پہنچانی پڑے گی۔ لیکن امت ابھی اتنی سوئی ہوئی ہے، یا اگر سخت لفظوں میں کہہ دوں تو اتنی بے شرم ہے کہ گھر پر آنے کے بعد نہیں دے رہی تو وہاں کہاں سے پہنچائے گی؟ گھر پر آنے کے بعد میں نے پرسوں صورت میں ڈانٹا مالداروں کو کہ علماء کو روزے کی حالت میں اپنے بنگلوں پر 3 مرتبہ مت بلاؤ،
इनका एहसान, इनका शुक्रिया कि ये आ रहे हैं। इनको चंदे वाला समझकर हकारत की निगाह से मत देखो। ये मदरसों के जिम्मेदार, हमारी मजबूरियां हैं, क्योंकि मदरसों की जिम्मेदारी कोई इंजीनियर साहब नहीं संभालते, मदरसों की जिम्मेदारी कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर ये भीख मांगने नहीं निकलता। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसकी अहमियत को जानते हैं, और मदरसे गवर्नमेंट की भीख और खैरात पर नहीं चलते। इन मदरसों को बाकी रखना, चलाना, बढ़ाना, इनको मजबूत करना, ये ईमान वालों की जिम्मेदारी है। इसलिए हम आते हैं, निकलते हैं। तो मैं भी इसी गरज से आया हूँ। मैं चला जाऊँगा, लेकिन आपकी जब भी मजलिस ख़त्म होगी, जो भी मैं भी देखते पूछ लूँगा कितनी देर चलती है, फिर मैं अपना ट्रेन के वक्त के हिसाब से निकलूँगा। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, भागने के कितने गेट हैं मौलाना इस मस्जिद को? 2 ही गेट है ना भागने के? हाँ, तो भागने के दोनों गेट पर अपने 2-2 आदमी खड़े रहना, समझ रहे आप? लेकिन कोई जिम्मेदारी लो, ऐसा ना हो कि अपन निकल जाए। हाँ, भागने के दोनों गेट पर हमारे लोग खड़े रहेंगे। हर आदमी ने ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करना, करेंगे इंशाल्लाह। और हमारा शुक्रिया अदा करना कि हम तुम्हारी ज़कात सही जगह पहुँचा रहे हैं। दिमाग में से भूत निकाल लो कि तुम्हारा एहसान, हमारा शुक्रिया अदा करना, इन उलमा का शुक्रिया अदा करना कि रमज़ान की बरकतों से ये बड़े बड़े उलमा हमको मिल रहे हैं। बहुत प्यारी मजलिस। फिर आखिर में यही कहूँगा कि अल्लाह वालों से जुड़ो, उनसे रिश्ता कायम करो। निस्बत से बहुत कुछ मिलता है। वो किसी ने कहा है ना, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, दुनिया पुकारती है बड़े एहतराम से। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, ये तो अल्लाह का करम है। करम किसका? भाई कव्वाल बावला है, अपन थोड़ी बावले है ना। मैं तो उलमा से भी कहता हूँ कि अल्लाह वालों के कदमों में बैठो, किसी को अपना बड़ा बनाओ, किसी को अपना शेख बनाओ, और फिर इस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। बल्कि मैं बड़ौदा वालों की तरफ से मेरे शेख का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हज़रत यकीनन आज मैंने जो मजलिस में रूहानियत देखा, आप इस बहाने से रमज़ान में यहाँ आ जाते हैं। मैं बड़ौदा वालों की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआएँ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको खैरियत आफ़ियत के साथ अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी नसीब फरमाएँ, आपका साया तादिर हमारे सरों पर कायम फरमाएँ। अभी बालापुर में हज़रत एक प्रोग्राम था रमज़ान के पहले, शेख कमरुज़्ज़मा साहब वहाँ पर आए थे, इलाहाबादी साहब। तो उस वक़्त भी मैंने ये सारी बातें कही, तो मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब ने भी काफ़ी दुआएं दी। और हम यही चाहते हैं कि हमारा रिश्ता अल्लाह वालों से, अरे बोलो, जुड़े। भाई जुड़ेंगे? अरे अल्लाह वालों से जुड़ेंगे, अल्लाह वालों के कदमों में बैठोगे। हाँ, इनके कदमों में बैठोगे तो दुनिया के जो ख़तरनाक वायरस है, ये लोग एंटी वायरस है। ये लोग क्या है? हाँ, ये जितने जो वायरस आ जाते हैं ना बाहर के, अल्लाह वालों के कदमों में और उनकी मजलिसों में, उनके ज़िक्र की मजलिसों में बैठकर ये जो धूल जम जाती है ना दिल और दिमाग पर, अल्लाह उसको, अरे बोलो, ज़िक्र की तासीर है। खुद नबी पाक ने फरमाया कि ज़िक्र की तासीर है कि वो सहकल करता है, चमकाता है, गंदगी को, धूल को हटाता है। बहुत बहुत अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। बिल्कुल इत्मीनान से ऐसे ही बैठे रहें। हज़रत कुछ फ़रमाएँगे, फिर जो भी मामूल है वो मामूल होगा। ताक़रात है, आप सिर्फ बयान सुनने आए और भाग जाएं ऐसा नहीं, बल्कि पूरा फ़ायदा उठाएँगे इंशाअल्लाह। बहुत बड़ा मजमा है। मैं बहुत देर से आप लोग खड़े हुए इतनी दूर, मुझे ख़ुद को भी बड़ा अजीब लग रहा है। अगर बैठने की जगह हो तो इत्मीनान से बैठ जाएँ, दुआ में भी शरीक रहें, क्योंकि अल्लाह को मांगना बहुत, अल्लाह का मामला बड़ा निराला है। उसका मामला ये है कि उससे नहीं मांगो तो गुस्सा होता, और अपना मामला, अरे बोलो ना, अगर अभी हम सब कहे कि 500-500 हर आदमी ने देखे, अच्छा चंदे को आए थे, हमारा मामला ये कि हमसे मांगो तो हमको गुस्सा आता, और अल्लाह का मामला, अरे बोलो, उससे नहीं मांगो तो गुस्सा आता।
روشنی کم کر دی